یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو جس موضوع پر ہے اس سے پہلے میں ایک شعر ضرور پڑھوں گا جوش ملی آبادی کا، کہ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آج دنیا کے کونے کونے میں اہل بیت کا ذکر ہے، اہل بیت کا نام لیا جا رہا ہے، اور تمام مذاہب کے لوگ، خواہ کسی مذہب سے بھی ان کا تعلق ہو، مختلف انداز میں وہ اظہار عقیدت، اظہار عشق، اظہار محبت کر رہے ہیں اہل بیت کے ساتھ، خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ قربانی ہی اتنی بڑی ہے۔ اور آج کی خاص طور پہ یہ ویڈیو جس موضوع پر ہے اس سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ عناصر، وہ مولوی آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں گزشتہ دنوں کتنے ہی برساتی مینڈکوں کی طرح کوئی ایسے مولوی سامنے آئے جنہوں نے یزید کی وکالت کرنا شروع کر دی۔ ابھی حال ہی میں ایک مولوی نے کہا جی یزید امیر المومنین، اس پر ہم نے پروگرام کیا تھا، اس پر FIR بھی ہوئی۔ پھر لیکن اس سب کے باوجود یہ جو یزیدی ہیں اپنی ساری کوششوں کے باوجود ناکام ہیں، اور وہ ناکام کس لیے ہیں کہ عزت صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ الحمدللہ یہ بہت بڑی باعث فخر ہے بات ہمارے لیے، تمام حسینیوں کے لیے، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے، کہ جو اسلام کا اصل چہرہ ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے ہی ہے، کہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی آج اظہار عشق، اظہار محبت کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام سے۔ کہ عراق میں جرمن امبیسیڈر جس کا نام ہے ڈینیل کریبر، گزشتہ روز نے دورہ کیا ہے امام حسین علیہ السلام کے روضے کا، حضرت عباس علیہ السلام کے روضے کا۔ دونوں مزارات پر وہ گیا، اس نے حاضری دی، اور خاص طور پر اس نے یہ کہا کہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں اس مقدس مقام پر آؤں، اور آج میں آیا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ یہ مقام تمام مسلمانوں کے لیے بڑا مقدس ہے، خصوصاً شیعہ مسلمانوں کے لیے بڑا مقدس ہے، اور اس مقام سے ہمیں قربانی کا، محبت کا، امن کا پیغام ملتا ہے۔ یہ الفاظ کسی مسلمان کے نہیں بلکہ ایک جرمن امبیسیڈر کے ہیں جو کہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن پھر بھی اتنا اظہار عقیدت، اتنا اظہار عشق کر رہا ہے۔ بے شک یہ بات بڑی خوشائن ہے، اور پھر تمام حسینیوں کے لیے اس نے یہ پیغام دیا وہاں پر۔ وہ کہتا ہے کہ صرف عراق ہی نہیں بلکہ میں جہاں جہاں ایز اے امبیسیڈر گیا ہوں، میری شیعہ مسلمانوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ لوگ انتہائی پرامن ہیں اور بڑے اچھے لوگ ہیں۔ یہ اس امبیسیڈر کے الفاظ ہیں جو کہ آن دی ریکارڈ موجود ہیں، ساری سٹیٹمنٹس۔ اور پھر اسے بتایا گیا کہ کتنے فلاحی کام ہیں، کہ یہ صرف مزارات کی حد تک ہی نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام کا حرم، اس پروجیکٹ کے اندر کتنے ہی فلاحی کام کیے جا رہے ہیں، خصوصاً کتنے یتیموں کی کفالت، کتنے بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے دسترخوان کے ذریعے، اور یہ سب کچھ اسے بتایا گیا، جس سے وہ بڑا متاثر ہوا۔ اسی طرح حضرت عباس کے روضے میں جب اس کی حاضری ہوئی، وہاں پر بھی اسے ساری پروجیکٹس کے بارے میں بریفنگ دی گئی، اور پھر صرف ان مزارات پر ہی نہیں بلکہ نجف میں الخوئی سینٹر جو کہ شیعہ علماء کا ایک حوزہ علمیہ ہے، وہاں پر بھی اس نے حاضری دی، شیعہ علماء سے ملاقاتیں کی، اور اس سارے واقعے سے حسینیت کا ایک بڑا پازیٹیو چہرہ سارے دنیا کے سامنے گیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ویڈیو کے آغاز میں وہ شعر پڑھا، کہ بات یہی ہے کہ آج ہر قوم کا شخص، ہر مذہب کا شخص امام حسین علیہ السلام سے، اہل بیت سے اظہار عقیدت کر رہا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ حقائق ہیں جنہیں کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یہ باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے۔ سوشل میڈیا کا یہی تو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، بلکہ تمام تر حقائق منظر عام پر آ جاتے ہیں، سب کے سامنے آ جاتے ہیں، اور جو حق ہے وہ واضح ہو جاتا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا ان چیزوں کا۔ اور بہت سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی ہوگی یہ مناظر دیکھ کر، جن کے دلوں میں ناصبیت ہے، یزیدیت ہے، جو خود یزیدی ناصر ہیں، لیکن انہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، عزت ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے، اسی گھرانے کی عزت رہے گی، اور وہ جتنا مرضی چاہیں۔ آج ان لوگوں کے لیے بھی یہ بات لمحہ فکریہ ہے کہ وہ عناصر کے جو ذکر حسین کو دبانا چاہتے ہیں مختلف طریقوں سے، ان کو یہی پیغام ہے، دیکھ لو وہ علاقے جہاں پر حسینی کم ہیں، تم ظلم کے ذریعے، طاقت کے ذریعے تو دبا لیتے ہو، لیکن یہ ذکر دبانے سے بھی نہیں دبتا بلکہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور جب اس قسم کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، دنیا کے دوسرے مذاہب کے لوگ اور بڑے عہدوں کے لوگ اظہار عقیدت کرتے ہیں، تو پھر
तुम क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। इज्जतें उसकी हैं, अल्लाह जिसे इज्जत दे। तो ये बात तयशुदा है कि जो भी हक का तरफदार है, जो भी हक और बातिल की तफरीक समझता है, तमीज़ रखता है, वो इमाम हुसैन पेश करता है, उनकी तरफ खिंचा चला जाता है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मजहब व मसलक से हो। मोमिनीन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।